ایک شخص نے غصے میں اپنی بیٹی کو گھر کے تہہ خانے میں چھپا دیا کیونکہ وہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ سالوں بعد اس شخص کو بیٹی کی یاد آئی تو جیسے ہی تہہ خانہ کھولا تو بیٹی کے ساتھ 4 بچے بھی تھے جو زندہ تھے، اور ان بچوں کا باپ کون تھا؟ حیرت انگیز سچا واقعہ۔ جب وہ پیدا ہوئی تو پھول جیسی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے کسی پری کا گمان ہوا تھا اس پر، حالانکہ میں بیٹی پیدا ہونے کا سن کر افسردہ ہو گیا تھا کیونکہ میرے سب دوستوں کے بیٹے تھے۔ میری پہلی اولاد ہوئی اور وہ بھی بیٹی۔ میں تو یہ سن کر گاؤں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر کئی ماہ بعد واپس آیا تو اپنے گھر میں اس پری کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کیا کوئی بچی اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنی پیاری بچی نہیں دیکھی تھی۔ پہلے تو دل کیا اسے گود میں اٹھا لوں، وہ تو جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن پھر دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ بیٹی پیدا ہونے پر طنز والی، تو میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ پھر وہ بڑی ہوتی چلی گئی، پہلے کلی کی مانند ہوئی۔ لڑکپن میں اسے دیکھ دیکھ کر خوف کھانے لگا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی اور 14 سال کی عمر میں ہی اس نے قد کاٹ نکالا تھا اور رنگت ایسی جیسے دودھ میں دھلی ہوئی ہو۔ جب تک اس کی ماں یعنی میری بیوی زندہ تھی تب تک میں کچھ بے فکر تھا، لیکن میری بیوی دوسرے بیٹے کو جنم دے کر مر گئی تو مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ میری ماں بوڑھی تھی اور بچے چھوٹے۔ میں کام پر جاتا تھا تو تسلی ہوتی تھی کہ بیوی گھر پر ہے، بیٹی پہ نظر رکھے گی۔ جب تک بیوی زندہ تھی تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کی دنیا سے جانے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ بیوی کے ہوتے ہوئے میں بے فکر ہو کر گھر سے چلا جاتا تھا۔ پیچھے وہ کھانا بناتی، صفائی کرتی، میرے کپڑے دھو کر استری کرتی۔ اس کے ہونے سے میری زندگی کیسی تھی اور اس کے بعد کیسی ہو گئی؟ مجھے اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی کے بعد میرے 2 بیٹے ہوئے تھے۔ اب میں گھر پر ہی ہوتا تھا اور اپنے 9 مولود بچوں کو سنبھالنے کے لیے میری ماں کی ایسی صحت نہیں تھی کہ وہ سنبھال سکے، لیکن میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری بیٹی جس کی عمر فقط 14 سال تھی، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر کام پھرتی سے کرنے لگی تھی۔ بچہ روتا تو فوراً سے دودھ گرم کر کے اسے دیتی، ساتھ ساتھ 10 اور کام بھی کر رہی ہوتی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی نے بیٹی کو کچھ نہیں سکھایا، لیکن اب میں بیٹی کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ اتنی پھرتی سے ہر کام کر رہی تھی کہ میں مطمئن ہو گیا تھا۔ صرف ایک چیز تھی جو مجھے کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میری بیٹی بے حد حسین تھی اور جوان ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی اس کا لڑکپن تھا، اس نے مکمل طور پر جوانی کی دہلیز پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا، لیکن اس قسم کی حسین اور جمیل لڑکی ثابت ہوئی تھی کہ میں اسے دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ میں نے شروع ہی میں اسے بول چال کم کی ہوئی تھی۔ میں ضرورت کے علاوہ اپنی بیٹی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کی ذات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب اس کے بعد میرا بیٹا ہوا تب میری ساری توجہ اپنے بیٹے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے کی عمر 12 سال تھی اور 12 سال کی عمر میں ہی میرا بیٹا بہت سمجھدار ہو گیا تھا اور میں بہت خوش تھا۔ اپنے بیٹے سے میں ہر وقت گھر سے باہر رہتا تھا اور میرے گھر میں بیٹی پورے گھر کو سنبھالتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گھر کے معاملات کا کچھ بھی خاص علم نہیں تھا۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا اور میں اپنے بیٹے سے بہت مانوس تھا، اور میرا بیٹا بھی ذہنی طور پر بڑا ہو گیا تھا۔ 12 سال کی عمر میں وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا جیسے 20 سال کا کوئی سمجھدار نوجوان ہے۔ زندگی میں پہلی بار میں گھر پر زیادہ وقت گزار رہا تھا کیونکہ میں بیٹوں کا بہت شوقین تھا اور میرا تیسرا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنی بیٹی کی شخصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے بچے وقت سے پہلے ذہنی طور پر بڑے ہو گئے تھے۔ وہ اس طرح سے باتیں کرتے تھے جیسے کہ پختہ عمر کے سمجھدار لوگ باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ باتیں انہوں نے کہاں سے سیکھی تھیں، شاید میری بیوی ہی ایسی تھی۔ مجھے اب اپنی بیوی کی قدر ہو رہی تھی، میں نے بہت اچھی پرورش کی تھی اس نے۔ اس کے جانے کے بعد تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ جلدی شادی کر لو تاکہ تمہاری نئی بیوی آ کر گھر سنبھال لے۔ مجھے اپنی ماں کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اب شادی کر لیتا ہوں، حالانکہ میری بیوی کی وفات کو چند مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔
لیکن جس طرح سے میرا گھر بکھرا پڑا تھا تو مجھے واقعی میں ضرورت تھی۔ بے شک میری بیٹی گھر کا سارا کام کر رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی، لیکن وہ تھی چھوٹی، اس لیے میں ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانے سے ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے پیچھے کوئی میرے گھر میں نہ گھس آئے۔ میں نے سوچا میں شادی کروں گا اور میری دوسری بیوی آئے گی تو میری بیٹی کے ساتھ رہے گی اور میں بے فکر ہو کر گھر سے باہر نکل جاؤں گا، کیونکہ میری بوڑھی ماں تو بستر سے لگ چکی تھی۔ میں نے جلد ہی ایک لڑکی دیکھ کر نکاح کر لیا، سادگی کے ساتھ، اور اسے گھر لے کر آ گیا۔ میری نئی بیوی کو دیکھ کر میرے بچے تھوڑے افسردہ ہو گئے تھے، انہیں اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو میں اپنی بیوی کو یاد کر کے افسردہ ہو جایا کرتا تھا اور اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ تھا، نئی بیوی کے آنے کے بعد میں اپنی پہلی بیوی کو بہت جلد بھولنے لگا تھا۔ شاید میں بھی اس کام میں مطلب رکھتا تھا، کیونکہ اب گھر سنبھالنے والی آ گئی تھی تو مجھے پرانی بیوی کی یاد ہی نہیں رہی تھی۔ نئی بیوی کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اپنا سارا گھر بار، اپنے بچے نئی بیوی کے حوالے کر کے گھر سے باہر نکل جاتا تھا اور اپنے کام پر لگ جاتا تھا، کیونکہ گھر پر رہنے کی وجہ سے میرے کام کا بہت نقصان ہو رہا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد میرے گھر کے معاملات نے الگ رخ لے لیا۔ میں جب بھی گھر آتا تو میری بیوی شکایتوں کا انبار کھول کر بیٹھ جاتی کہ میری بیٹی کام نہیں کرتی ہے، کام چور ہو گئی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی نہیں سنبھالتی ہے۔ مختصر یہ کہ میری نئی بیوی روایتی سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی اور اسے میرے بچوں سے نفرت ہو چکی تھی، خاص کر میری بیٹی سے۔ میری بیوی نے میری بیٹی کے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے اور میں بھی معاشرے کے روایتی مرد کی طرح اس کی باتوں میں آتا جا رہا تھا اور بیٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن میری بیوی صبح اٹھتی تھی، کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے رات کو میرے گھر میں کوئی گھس آتا ہے دیوار پھلانگ کر۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی آتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا، میں اتنی گہری نیند تو نہیں سوتا ہوں۔ پھر میری بیوی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں کھانے میں نیند کی دوا ملا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ پکی نیند سو جاتے ہیں اور پھر گھر میں کوئی گھس آتا ہے۔ بیوی کی بات نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آخر کون ہمیں نیند کی دوا دے گا؟ میں اپنی بیوی کا اشارہ نہیں سمجھا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ پھر اس نے ایک کہانی سنائی کہ ایک لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا گاؤں میں۔ وہ لڑکی روزانہ رات کو اپنے گھر والوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیتی تھی اور پھر اپنے عاشق کو بلا لیتی تھی۔ اس وقت مجھے بیوی کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن تھوڑا غور کرنے پر مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی اور میں اپنی بیٹی کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر میں نے واقعی یہ بات نوٹ کی تھی کہ رات کو میں گہری نیند سو جاتا ہوں اور ایسا سوتا ہوں کہ میری آنکھیں صبح دن چڑھے ہی کھلتی ہیں۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ کوئی مجھے رات کو نیند کی دوائی دے کر سلا دیتا ہے تاکہ میں سو جاؤں، اور میرے سونے کے بعد کوئی گھر میں بھی آتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، مجھے واقعی میں محسوس ہو رہا ہے کہ میں رات کو گہری نیند سو جاتا ہوں اور صبح اٹھتا ہوں تو میرا سر بھاری ہو جاتا ہے اور مجھے کام پر جاتے ہوئے بھی دیر ہو جاتی ہے۔ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اور میرے سو جانے کے بعد کوئی گھر میں آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ میری بیوی نے سیدھا میری بیٹی کا نام لے لیا۔ اس نے کہا یہ جوان خون ہے اور خوبصورت بھی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے لڑکے اس کے پیچھے نہ پڑے ہوں اور اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہ ہو؟ میری بیوی مجھے جیسا جیسا کہتی جا رہی تھی میں اس کی ہر بات پہ ایمان لاتا جا رہا تھا، کیونکہ میں اس کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ تھی بھی مجھ سے عمر میں چھوٹی اور حسین، اسی وجہ سے میں اپنی بیوی کا غلام بن کر رہ گیا تھا کہ مجھے اتنی کم عمر اور حسین بیوی ملی تھی۔ ایک رات میں بھی چالاکی کی اور کھانا نہیں کھایا اور سارا کھانا گرا دیا، اور اس بات کا علم میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں ہونے دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ میری بیوی اور بیٹی دونوں سمجھ رہی تھی کہ میں نے کھانا کھا لیا اور میں سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ میں نے دکھایا کہ میں بہت گہری نیند سو رہا ہوں، تو اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دیوار پھلانگ کر آیا ہے۔ میں ایک دم سے جاگ اٹھا تو میری بیوی بھی ہڑبڑا گئی، وہ ساتھ ہی سو رہی تھی۔ مجھے اچانک سے جاگتا دیکھ کر میری بیوی کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی میرے گھر میں گھس آیا ہے۔ واقعی میں میرے گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ وہ جو بھی تھا مجھے دیکھ کر پھر سے دیوار پھلانگ کر تیزی سے بھاگ گیا اور ایسا غائب ہو گیا کہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔
سردیوں کی راتیں تھیں اور دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ مجھے میری بیوی کی بات ٹھیک لگی تھی کہ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ میری بیٹی کی ساری کارستانی ہے۔ میں نے دیکھا میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ پانی پینے کے بہانے سے مٹکے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے چٹیا سے پکڑ کر کمرے کے اندر گھسیٹا اور اسے بہت مارا۔ میرا بیٹا اسے بچانے لگا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میرے بیٹے کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کے اوپر گر کر اس مار سے اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں تو آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ میری بیوی ایک کونے میں کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے میرا یہ روپ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو گھسیٹ کر اس طرف لے آئے جس طرف میں نے ایک تہہ خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ تہہ خانہ میں نے ایک گودام کی شکل میں بنا کے رکھا تھا، جہاں بارش ہونے کی صورت میں اپنے کھیتوں سے گندم اور چاول وغیرہ لا کر یہاں چھپا دیتا تھا تاکہ بارش سے محفوظ رہے۔ بعض دفعہ گندم کو پھیلانا بھی پڑتا، کوئی کیڑا نہ لگ جائے، اس لیے میں نے وہ تہہ خانہ کافی کشادہ بنا رکھا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں سے میں اس تہہ خانے کو کھولا نہیں تھا۔ میں صرف بارش کے دنوں میں اسے کھولتا تھا اور عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ آج میں نے اس تہہ خانے کو کھولا اور اپنی بیٹی کو کہا کہ سزا کے طور پہ تمہیں اس تہہ خانے میں بند کر دوں گا۔ تم مجھے نیند کی گولیاں کھلا کر اپنے عاشق کو بلاتی ہو میرے ہی گھر میں۔ اس لیے میں بیٹیوں سے نفرت کرتا تھا اور بیٹی پیدا ہونے سے خوش نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیٹیاں بڑی ہو کر اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ابا ایسا نہ کرو، میری بہن مر جائے گی، اس کا دم گھٹ جائے گا۔ لیکن میں نے ترس نہیں کھایا۔ میں نے کہا مرتی ہے تو مر جائے۔ میں اپنی بیٹی کو بہت مار رہا تھا، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ وہ خاموشی سے میری مار اور میری باتیں سہ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ جیسے ہی تہہ خانے کے دروازے سے اسے اندر دھکیلا تو وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ میرا بڑا بیٹا فوراً بھاگ کر خود بھی تہہ خانے میں چلا گیا۔ کہنے لگا ابا یہ ظلم مت کرو، مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ایک مرتبہ اس سے کچھ پوچھ کر تو دیکھیں۔ مگر مجھ پر تو ایسا جنون سوار تھا کہ میں اپنے بیٹے کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارنے لگا۔ کہنے لگا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تمہاری بہن کا یہیں پر گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ یہ تو تم لوگ بھلا جانو کہ میں اس کی جان نہیں لے رہا، بلکہ اسے بھوکا پیاسا پل پل مرنے کے لیے اس تہہ خانے میں بند کر رہا ہوں۔ جیسے ہی میں نے تہہ خانے کا دروازہ بند کرنے لگا تو میری بیٹی نے پہلی مرتبہ مزاحمت کے لیے آگے بڑھی تھی، فوراً میرے قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابو مجھے یہاں بند مت کریں، میں مرنا نہیں چاہتی، پلیز مجھے بند مت کریں۔ لیکن میں نے اسے واپس اس تہہ خانے میں دھکا دے دیا اور ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس دروازے کو بند کر دیا۔ میرا بیٹا میرے پیچھے زمین پر بیٹھا ہوا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، جبکہ میری بیوی ایک جانب کھڑی یہ سارا منظر غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تہہ خانے کو لاک کر کے اس کی چابی اپنی جیب میں ڈالی اور کہا اگر کسی نے بھی اس تہہ خانے کو کھولنے کی جرت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بیوی میرے اس فیصلے پر میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی، جبکہ بیٹا وہیں بیٹھا رو رہا تھا۔ جب میرے ڈانٹنے پر وہاں سے اٹھ کر ایک مرتبہ پھر میری منت سماجت کرنے لگا، میں نے اگلے ہی دن اس کا داخلہ شہر میں بڑے اسکول میں کروا دیا اور ساتھ ہی اس کا ہاسٹل میں رہنے کا انتظام بھی کر دیا۔ جانتا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو کچھ نہ کچھ کر کے اپنی بہن کو ضرور یہاں سے نکالے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ میری بیٹی یہاں سے نکل کر باہر آئے۔ اسی روز میں نے اس تہہ خانے کے دروازے جو کہ زمین پہ بنا تھا وہاں پر مٹی ڈال کر باقاعدہ ہموار کر دیا تھا۔ چند ہی روز بعد وہ جگہ بالکل ایسی ہو گئی جیسے اس کے نیچے کوئی تہہ خانہ موجود نہ ہو۔ ایک بار بھی مجھے اپنی بیٹی پہ ترس نہیں آیا تھا، نہ ہی میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ میرے بیٹے نے بھی دوسرے شہر سے واپس یہاں پر چکر نہیں لگایا تھا۔ پورے 48 گھنٹے بیت چکے تھے جب میں کام سے گھر آیا اور غیر دانستہ طور پر یوں ہی چلتا ہوا اس جانب گیا جہاں پر وہ گودام واقع تھا۔ اب تو اس پر لگایا گیا پلستر بھی بالکل سوکھ چکا تھا۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں پر کچھ دن پہلے ایک دروازہ موجود تھا۔
خیر میری بیٹی 2 دن سے بھوکی پیاسی وہاں موجود تھی. ایک پل کو میرے دل نے ڈگمگانا چاہا، مگر میں نے اپنے اعصاب مضبوط کیے. میں خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پھر مجھے پریشانی ہی ہو سکتی تھی. میں خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگا کہ خیر سے میرے 2 بیٹے موجود ہیں، وہی میرے لیے کافی ہیں. میری کوئی بیٹی نہیں ہے. میری بیوی بہت خوش تھی. چند روز بعد ہی میں اپنی بیٹی کو مکمل طور پر بھول گیا. میرا سب کچھ، میری کل کائنات میری یہ نئی بیوی ہی تھی. اس کے بعد میرے بیٹے تھے. میں کبھی کبھار شہر میں رہنے والے اپنے بیٹے کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کر لیتا. ہر مہینے اس کے خرچ کے لیے پیسے بھیج دیا کرتا تاکہ اسے یہاں آنے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے لگا تھا جیسے میری زندگی ہمیشہ ایسی رہے گی، مگر دھیرے دھیرے جو راز مجھ پر آشکار ہونا شروع ہوئے، میں تو گویا آسمان سے لا کر زمین پہ پٹخ دیا گیا تھا. اس روز جب میں کام سے واپس آیا تو میری طبیعت کافی خراب تھی، اس لیے میں وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا. جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی مکمل تیار کھڑی تھی. اس نے سوٹ میری ہی پسند کا پہنا تھا اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا رکھی تھی. مجھے دیکھ کر وہ فوراً چونکی تھی. میں بھی اسے اتنا تیار دیکھ کے چونک پڑا تھا. کہنے لگا کہ تم اتنا تیار کیوں ہو رہی ہو؟ میرا سوال سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھتی رہی. پھر کہنے لگی کہ آپ نے تو میرا سارا سرپرائز ہی خراب کر دیا. میں تو سوچ رہی تھی کہ تسلی سے تیار ہوں گی اور آپ کو سرپرائز دوں گی، مگر آپ نے تو وقت سے پہلے آ کر سارا سرپرائز ہی خراب کر دیا. یہ سن کر تو میں پھولے نہیں سمایا تھا کہ میری بیوی تو بالکل کوئی گڑیا سی لگ رہی تھی. اس نے آج کھانا بھی میری پسند کا بنایا تھا، مگر میری طبیعت چونکہ خراب تھی اس لیے میں اس کے ساتھ زیادہ دیر وقت نہیں بتا سکا اور گہری نیند سو گیا. بخار کی وجہ سے مجھے کھانسی بھی شروع ہو چکی تھی. جب آدھی رات کو مجھے اس قدر شدید کھانسی آئی، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. نیند سے میرا سر چکرا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے نشے کی دوا پلا رکھی ہو. جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا، ایک مرتبہ پھر مجھے گھر کی چھت سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے چھت پہ کوئی موجود ہو اور میری آواز سن کے بھاگ رہا ہو. آخر کون ہو سکتا تھا؟ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو میری بیوی بھی کمرے میں موجود نہیں تھی. میں پریشان تو ہو گیا. ذہن میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر سر اس قدر گھوم رہا تھا کہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا. کچھ تو نیند کا بھی مجھ پر اتنا غالب تھا. میں نے اندھیرے میں ہی ہاتھ مارتے ہوئے پانی کا جگ اٹھانا چاہا، مگر وہ خالی تھا. اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا. جانے کیوں اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی. مجھے دیکھ کر کہنے لگی، دراصل میں آپ کے لیے پانی لینے گئی تھی. آپ کو بہت کھانسی آ رہی تھی نا؟ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کا جھوٹ بھانپ لیتا، مگر چونکہ رات کا اندھیرا تھا اور مجھ پر نیند حاوی تھی، میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے پانی پیا اور بغیر کچھ کہے دوبارہ لیٹ گیا. اگلے روز میری طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی، اس لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی میری بیوی ہی لے کر گئی تھی. بخار کی دوا لے کر میں اپنے کمرے میں گہری نیند سو چکا تھا کہ جب اچانک میری آنکھ کسی کی سرگوشیوں سے کھلی تھی. یہ آواز تو میری بیوی کی تھی، مگر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں اٹھ بیٹھا. یہ آواز مجھے اپنے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی اور میری بیوی نے سمجھا تھا کہ میں ابھی تک دوا لے کر یوں ہی سوتا رہوں گا، مگر ایسا نہیں تھا. میں نے جیسے ہی کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میری بیوی، جس پر مجھے اندھا اعتبار تھا، وہ کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی اور آج رات اس سے ملنے کا وقت بتا رہی تھی. دل چاہا کہ جاؤں اور جا کر بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، مگر میں رات کا انتظار کرنے لگا. جیسے ہی رات ہوئی تو بیوی نے جو کھانا مجھے کھانے کے لیے دیا، میں نے وہ نہیں کھایا تھا. پھر وہ میرے لیے دودھ لے آئی، جسے میں نے پینے کے بجائے یوں ہی گرا دیا اور پھر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا. جیسے ہی رات کے 11 بجے تو مجھے اپنی بیوی کے موبائل پر ہلکی سی رنگ ٹون سنائی تھی، جسے سن کر بیوی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی. میرا تو وجود کانپ رہا تھا. اپنی بیٹی کو میں یاد کرنے لگا. 5-6 سال پہلے میں نے اپنی بیٹی کو اس تہہ خانے میں دفن کر دیا تھا. وہ تہہ خانہ میری بیٹی کا قبر بن چکا تھا، لیکن اب مجھے یہ سوچ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ کہیں میں نے بے قصور بیٹی کو موت کی سزا تو نہیں سنا دی تھی. پہلے بھی میری بیوی کا قصور تو نہیں تھا. میرا تو سانس رک رہا تھا اور جب بیوی کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا.
وہ اپنے عاشق کے ساتھ دوسرے کمرے میں موجود تھی اور اپنے منہ سے خود ہی راز اگل رہی تھی۔ کوئی ایک مرد اس کی زندگی میں نہیں تھا، بلکہ وہ کئی امیر مردوں کے ساتھ چکر چلا چکی تھی اور ہر رات مجھے یوں ہی نیند کی دوا دے کر ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھی تو غصے سے میں کمرے میں داخل ہوا اور اس مرد کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے مار مار کر اس کے ناک کی ہڈی توڑ دی تھی اور جیسے تیسے وہ مجھ سے خود کو چھڑوا کر بھاگ نکلا۔ میری بیوی میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، مگر میں نے آج اس کی بھی بہت پٹائی کی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی وجہ سے میں نے اپنی بے قصور بیٹی کو مار دیا تھا۔ اس نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ میری بیٹی بے قصور تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اس پر الزام لگایا تھا، اسی پر میں نے اسے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میرے دل میں اچانک میری بیٹی کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی جو آج تک مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بھلا میں کیسے اتنا بڑا ظلم کر سکتا تھا؟ بار بار بیٹی کا چہرہ میرے سامنے آ رہا تھا۔ اتنے سالوں میں تو میری بیٹی کب کی مر چکی ہوگی، سوائے ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں موجود ہوگا۔ مگر میں ایک مرتبہ اس تہہ خانے کو کھول کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اس کی تدفین کرنا چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اس تہہ خانے کو کھولا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تہہ خانہ بدبو سے بھرا ہوگا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر میں نیچے اترا تو مجھے کئی بچوں کی کلکاریوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے بعد جو میں نے دیکھا، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں تو بے ہوش ہو کر گرنے کو تھا، کیونکہ وہاں 4 بچے موجود تھے اور چاروں ہی میری بیٹی کو ماں بلا رہے تھے۔ میری بیٹی زندہ اور صحیح سلامت بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں۔ میری بیٹی کئی سالوں سے زندہ تھی اور یہ 4 بچے کس کے تھے؟ میری بیٹی آگے بڑھی اور روتے ہوئے بولی کہ ابو، میں زندہ ہوں، آپ نے تو مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر میں زندہ ہوں اور یہ بچے میرے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھلا وہ 4 بچوں کی ماں کیسے بن سکتی تھی؟ یہ بچے کس کے تھے؟ میرے سوال کا جو جواب مجھے سنائی دیا، میں تو حیرت کی مورت بنا رہ چکا تھا۔ بیٹی کہنے لگی کہ جس روز آپ نے مجھے اس تہہ خانے میں بند کیا تھا، جانتی تھی کہ میری سوتیلی ماں اچھے کردار کی مالک نہیں ہے، مگر اس نے مجھے اور بھائی کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے آپ کو بتایا تو وہ آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دے دے گی۔ دراصل میں نے جب اسے تہہ خانے میں بند کیا تو میرا بیٹا، جسے میں دوسرے شہر ہاسٹل میں چھوڑ آیا تھا، وہ ہاسٹل نہیں گیا، بلکہ اپنے دوست کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر ایک دروازہ نکالا تھا۔ وہ دروازہ زمینی راستے سے ہوتا ہوا اس تہہ خانے سے گزرتا تھا۔ اتفاق کی بات تو یہ تھی کہ میرے بیٹے کے دوست کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا اور یہ ان کے گھر سے ہی ہوتا ہوا یہاں تک آتا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے صرف اتنا راستہ بنایا جس سے میری بیٹی کو کھانا پانی دیا جا سکے، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اسے مکمل ایک دروازے کی شکل میں بنا دیا۔ اس کے بعد میرے بیٹے نے اپنے دوست کے بڑے بھائی یاسر کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کروا دی۔ میری بیٹی وہاں سے نکل کر باہر بھی جاتی رہتی تھی۔ ان کا اپنا گھر تھا، مگر یاسر پر قتل کا الزام تھا جو کہ اس نے نہیں کیا تھا، اسی لیے پولیس اس کے پیچھے پڑی تھی۔ جب بھی حالات نازک ہوتے تو وہ دونوں دوبارہ اس تہہ خانے میں چھپ کر رہنے لگتے۔ وہاں پر ضرورت کی چیز موجود تھی، اس لیے کوئی بھی آرام سے رہ سکتا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے بیٹی سے معافی مانگی۔ مجھ سے بہتر تو اس کا بھائی تھا جس نے اس کے بارے میں اتنا سوچا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی مری ہوتی تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ میری بیٹی نے مجھے معاف کر دیا اور میں اسے بچوں سمیت تہہ خانے سے باہر لے آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر بھی آ گیا اور میرا بیٹا بھی۔ میں نے بیٹے سے بھی معافی مانگی اور بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت گھر چلی گئی اور میں تنہا پچھتاتا رہ گیا۔ زندگی کا ایک سنہری وقت میں نے ایک بد کردار عورت کے پیچھے ضائع کر دیا تھا۔